بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقدها ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها ب69 جزءا وكل حرها مثلها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رہ کے دنیا میں نہیں زیبا غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے. جو بشر آتا ہے دنیا میں تو یہ کہتی ہے اجل، جو بشر آتا ہے دنیا میں تو یہ کہتی ہے اجل، میں بھی آتی ہوں پیچھے سے ذرا دھیان رہے. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد محبت فرماتے ہیں، بے انتہا شفقت اور کرم فرماتے ہیں. چنانچہ جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کو تو ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، اللہ کی ذات کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن جب ہم اللہ کی صفات میں غور کرتے ہیں، اللہ کی صفات کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے کہ ہمارا رب کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے، اور اپنی مخلوق کے ساتھ وہ کیسا کریم ہے، کیسا شفیق ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک صفت ہے مومن. مومن کے معنی ہے امن دینے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دنیا کی مصیبتوں سے بھی بچاتا ہے اور آخرت کے عذاب سے بھی بچاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے مہیمن. مہیمن کہتے ہیں حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تمام مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے غفور. غفور کہتے ہیں بخش دینے والے کو، معاف کر دینے والے کو. اللہ کی ایک صفت ہے وکیل. وکیل کہتے ہیں کام بنانے والا. اللہ کی ایک صفت ہے بر. بر کہتے ہیں نیکی کرنے والا. اللہ کی ایک صفت ہے تواب. تواب کہتے ہیں بندوں کی توبہ قبول کرنے والا. اللہ کی ایک صفت ہے کریم. کریم کرتے ہیں مہربان کو، شفیق کو. اللہ کی ایک صفت ہے صبور. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پر صبر کرتا ہے اور ہمیں فوراً ہمارے گناہوں کی سزا نہیں دیتا. تو یہ چند صفات ہیں جو اللہ رب العزت کی ذکر کی گئی ہیں قرآن میں، احادیث میں. صفات تو اس کی بہت ساری ہیں، لیکن چند کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا گیا ہے.
تو ان صفات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور ان کے معنی اور مطلب پر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بڑی الفت فرماتے ہیں. اور یہ بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض ناموں میں کچھ نام ایسے آتے ہیں جن کو غیظ اور غضب کا مظہر سمجھا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مفہوم ایسا نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جبار. جبار کے معنی لوگ یہ کر سمجھتے ہیں کہ جبر کرنے والا، زبردستی کرنے والا، حالانکہ جبار کا معنی یہ ہے کہ وہ کمی کو پورا کرنے والا ہے، ٹوٹے ہوئے کو جوڑ دینے والا ہے. عربی زبان میں جو پٹی باندھی جاتی ہے، جب کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو جو پٹی باندھی جاتی ہے اس کو جبیرہ کہا جاتا ہے. اسی جبیرہ سے جبار بنا ہے، یعنی جو چیز ٹوٹ چکی ہے، جو کام خراب ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ درست کرنے والے کو جبار کہتے ہیں. ایسی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قہار. اس کا معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قہر کرنے والا ہے، غضب ڈھانے والا ہے، حالانکہ قہار کے معنی ہیں غالب. یعنی وہ ایسی ذات ہے جس کی حکموں کے سامنے، جس کی طاقت کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. یہ مطلب ہے اس نام کا اور اس مفہوم کا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ مہربان ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ کریم ہے. چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم میں داخل ہی کرنا چاہتے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا ہی دینا چاہتے تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ دنیا میں نہ بھیجتے. اگر اللہ تعالیٰ کو عذاب ہی دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہزاروں کتابیں اور خود قرآن کریم جیسی کتاب ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نہ اتارتے. اگر اللہ تعالیٰ کو بندوں کو سزا ہی دینی ہوتی، اللہ تعالیٰ کو عذاب ہی دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ موت تک توبہ کا دروازہ کھلا نہ رکھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک غرغرے کی کیفیت نہ آ جائے. اور غرغرے کی کیفیت وہ ہوتی ہے جب انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور انسان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے. تو جب روح سمٹتے پیروں سے ہوتے ہوئے جب گلے تک آ جاتی ہے اور انسان کے گلے میں غرغراہٹ کی آواز آنی شروع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں غرغرے کی کیفیت. اللہ تعالیٰ وہاں تک اپنے بندوں کو مہلت دیتے ہیں اگر اس کیفیت کے آنے تک بھی تم نے اللہ سے معافی مانگ لی، جب بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ہی پیار بھرے لہجے سے، محبت بھرے لہجے سے مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو میری محبت کا دم بھرنے والے ہو، اے وہ لوگو جو میری یکتائی کا کلمہ پڑھنے والے ہو، اے وہ لوگو جو میرے ساتھ وفا کا عہد اور پیمان کرنے والے ہو، سنو کیا کرنا ہے تمہیں. قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تمہارا مہربان رب، تمہارا محبت کرنے والا شفیق رب تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہے، تمہیں اس بات پر تنبیہ کرتا ہے کہ تم خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. تو وہ ہمیں تنبیہ کر رہا ہے، بتا رہا ہے، جگا رہا ہے، بیدار کر رہا ہے کہ لوگوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کرو، ایسے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے کردار سے اپنے آپ کو بچاؤ جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جانے والے ہیں. ہندوستان میں ایک بہت مشہور پنڈت گزرا ہے جو اسلام کے اوپر، قرآن کے اوپر اور اسلامی احکامات کے اوپر اعتراض کرنے میں بڑا ماہر تھا. ذرا سی بات کو پکڑ کر کے وہ قرآن کریم پر اعتراض کرتا تھا، اللہ کی ذات پر اعتراض کرتا تھا، اسلامی احکامات پر اعتراض کرتا تھا. آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ زمانہ ہے تقریباً 150-200 سال پہلے کا، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ. یہ پنڈت دیانند سرسوتی نام تھا اس کا. یہ بہت ہی بڑا اسلام دشمن اور مسلمان دشمن جو ہے پنڈت تھا، جو ہمیشہ
مناظرے کی دعوت، مباہلے کی دعوت دیتا رہتا تھا، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بھرپور جواب دیتے تھے۔ تو اس نے کہتے ہیں قرآن کریم پر اعتراض کیا، اور اعتراض اس نے یہ کیا کہ تم کہتے ہو کہ سورۃ الرحمن جو قرآن میں ہے یہ قرآن کی زینت ہے، یہ قرآن کی خوبصورتی ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم کے اندر ایک آیت بار بار آتی ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جب ہم سورہ رحمان پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہر ایک آیت کے بعد، دو آیت کے بعد یہ جملہ ضرور آتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب اس کا اعتراض کیا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ سورت قرآن کریم کی خوبصورتی ہے، یہ سورت قرآن کریم کی زینت ہے، تمہارے رب نے اس میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، دنیا کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور اپنے بہت سارے احسانات کا ذکر کیا ہے، اور بار بار تم سے پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، کہہ رہا ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نعمتوں کا ذکر کر کے احسان جتلائیں تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اسی سورۃ الرحمن میں ایک آیت ایسی آئی ہے جس میں جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، اے انسانوں اور جناتوں کی جماعتوں، تمہارے پر آگ کے شعلے پھینکے جائیں گے اور جو ہے کھولایا ہوا گرم تانبا ڈالا جائے گا، بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب اس کا اعتراض سمجھنے کی بات یہ ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دھمکی دے رہے ہیں عذاب کی، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں جہنم کے شعلوں کی، اللہ تعالیٰ دھمکی دے رہے ہیں جہنم کے گرم گرم کھولتے ہوئے تانبے اور پیتل کی، اس کی دھمکی دے رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو وہ کہہ رہا ہے یہ کون سی نعمت ہے؟ جہنم کے عذاب بھی کوئی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ رہا لگ رہا بس ایسی تک بندی ہے یا کوئی کتاب اتاب نہیں ہے۔ تو حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اور جواب میں ارشاد فرمایا، کیا فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں کہیں پر کوئی وبا پھیلی ہوئی ہو، کوئی بیماری آئی ہوئی ہو، جیسے آپ کے زمانے میں بھی بیماری آئی، اب آپ کو اس سے بچنے کی کوئی احتیاط بتا دیتا ہے، مثال کے طور پر ابھی بیماری تھی، لوگوں سے کہا گیا ابھی دوری بنا کر کے رکھو، سوشل ڈسٹینسنگ رکھو، آپس میں ملنا جلنا نہ رکھو، کیونکہ ملنے جلنے سے بیماری زیادہ پھیلتی ہے۔ تو اب جس بیماری کی وجہ سے انسان کے ہلاکت کا خوف ہو، بیمار ہو جانے کا خوف ہو، پریشان ہو جانے کا خوف ہو، اس بیماری سے اگر کوئی ڈاکٹر تمہیں پہلے ہی تنبیہ کر دے کہ دیکھو فلاں فلاں کام نہیں کرنے ورنہ یہ بیماری تم کو لگ جائے گی، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ جو لوگ اس احتیاط کو نہیں اپنا رہے ہیں انہیں بیماری لگ جا رہی ہے، تو اب آپ کیا سمجھیں گے؟ اس ڈاکٹر کو اپنا محسن سمجھیں گے کہ اپنا دشمن سمجھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ اس ڈاکٹر کا احسان شکر ادا کریں گے، کس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا، ہمیں پہلے ہی باخبر کر دیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ جو قیامت کے دن احوال پیش آنے والے ہیں اور جہنم میں جو حالات پیش آنے والے ہیں ان حالات کو دنیا میں بتا دیتے ہیں تاکہ تم پہلے سے ہوشیار ہو جاؤ اور وہ اعمال نہ کرو جس کی وجہ سے تمہیں وہ عذاب بھگتنا پڑے۔ تو بتاؤ اللہ تعالیٰ محسن ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بہرحال آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی جہنم؟ کون سی آگ؟ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ لکڑیوں کی نہیں ہوگی، کھر پتوار کی نہیں ہوگی، پتوں والی آگ نہیں ہوگی۔ فرمایا وقودها الناس والحجارہ، اس آگ کا ایندھن جو ہے پتھر ہیں اور انسان ہیں، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ چنانچہ آپ حضرات کے سامنے جہنم کا اور اس کی وہاں کے عذابوں کی تھوڑی تفصیل رکھی جاتی ہے تاکہ آپ کو احساس ہو، محسوس ہو کہ وہ کتنی بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انہا ساءت مستقرا ومقاما، جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے اور انتہائی بری جگہ ہے رہنے کے لیے، اس سے خطرناک اور اس سے خوفناک جگہ کہیں پر بھی کائنات میں موجود نہیں ہے جتنی خطرناک جگہ جہنم ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں جہنم یصلونہا فبئس المہاد، جہنم میں داخل ہوں گے جو بہت ہی برا بستر ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں
نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے اور وہ آگ دلوں تک پہنچ جائے گی۔ دنیا کی آگ میں اور آخرت کی آگ میں یہی فرق ہے کہ دنیا کی آگ میں جب انسان جھلستا ہے، جلتا ہے، تو اس کی کھال بھی جلنے نہیں پاتی اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن آخرت کی آگ ایسی نہیں ہے۔ آخرت کی آگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں پر نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی، موت آئے گی نہیں۔ موت کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ذبح کر کے دکھا دیں گے، جنتیوں کو جنت میں ڈال دیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں ڈالنے کے بعد دونوں کے درمیان موت کو بلایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اور اس کو ذبح کر دیا جائے گا اور فرمایا جائے گا یا اہل الجنت خلود بلا موت و یا اہل النار خلود بلا موت، اے جنتیوں دیکھو اب یہ موت ذبح کی جا چکی ہے۔ دنیا میں جس موت سے تم ڈرا کرتے تھے اور موت سے گھبرایا کرتے تھے، وہ موت آج ذبح کی جا چکی ہے۔ اب اس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ایسی جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں، اب جو عذاب میں تم گرفتار ہو گئے، جس مصیبت میں تم پھنس گئے ہیں، اب اس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس میں سے کبھی تمہیں نکلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر، جہنم کی آگ اتنے بڑے بڑے شعلے پھینکے گی جیسے بڑے بڑے محل ہوا کرتے ہیں، بڑے بڑے محلوں کو اٹھا کر کے پھینک دیا جائے، اتنے بڑے بڑے آگ کے شعلے جو ہے جہنم کے پھینکے جائیں گے۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں کانہا جمالۃ صفر، گویا کہ وہ پیلے پیلے اونٹ ہیں جو اوپر اڑے ہوئے چلے آ رہے ہیں، گویا کہ توپوں کے ذریعے اس کو پھینکا جا رہا ہے۔ ایسی آگ میں اگر رہنے کا موقع مل جائے تو پھر انسان کا حال کیا ہوگا، انسان کا کیا بنے گا؟ اس لیے خطبے میں نے جو روایت آپ حضرات کے سامنے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس آگ کو انسان روشن کرتا ہے وہ آگ جہنم کی آگ کا 69واں حصہ ہے، یعنی جہنم کے آگ کے 70 حصے کیے جائیں، اس میں سے 70واں حصہ جو ہے یہ دنیا کی آگ ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ تو دنیا کی آگ ہی کافی تھی، یہی کیا کم تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی آگ پر 69 گنا فضیلت دی گئی ہے، یعنی 70 میں سے ایک حصہ تو دنیا کی آگ ہے اور 69 حصہ اس کے ڈبل جو ہے، اس کی گرمی جو ہے وہ جہنم کی آگ کی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا ہی میں باخبر کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم سے محبت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں جائیں، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ ہمیں جہنم میں جلنا پڑے، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ہمیں باخبر کر رہے ہیں، دنیا ہی میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے، وہاں پر تم ایسے اعمال نہ کرو کہ وہاں پر تمہیں جانا پڑ جائے۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جو لوگ جن لوگوں کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے کاش میرا نامہ اعمال ملتا ہی نہیں، یا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ، کاش کی موت نے فیصلہ کر دیا ہوتا، دوبارہ زندہ ہونے کا موقع نہ آتا۔ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، ہائے میرا مال میرے کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میرا زور، میرا دبدبا، میرا اسٹیٹس سب چلا گیا، ساری چیزیں چلی گئی، ایک بھی چیز میرے کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہیں گے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو جو ہے توق پہناؤ، اس کے گلے میں توق ڈالو۔ چنانچہ روایات میں اس کی تفصیل بتائی گئی کہ منہ سے ڈالی جائے گی زنجیر آگ کی اور پاخانے کے راستے سے نکالی جائے گی، ادھر سے داخل کی جائے گی، ادھر سے داخل کی جائے گی، پورے بدن کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا اور اس کے بعد ایسے ہی باندھ کر کے جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ ٹھکانہ ہے۔ جہنمی وہاں آپس میں جھگڑے کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کھانے کے لیے کھانا مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کھانا مانگیں گے تو کیا ملے گا؟ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، تلچھٹ کی طرح پانی ملے گا کہ اگر وہ پانی کسی انسان کے اوپر ڈال دیا جائے تو انسان جھلس کر کے گوشت کا ایک ٹکڑا بن جائے،
فرمایا سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم، ان کو پینے کے لیے ایسا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا کہ وہ اتڑیاں باہر نکال دے گا، نیچے کے راستے سے اندر کا پورا گوشت باہر آ جائے گا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، جو دنیا میں منمانی کی زندگی گزارتے ہیں، اپنی مرضیات پر چلتے ہیں، وہ سن لیں۔ فرماتے ہیں لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں جہنم میں زقوم کھانا پڑے گا۔ اب زقوم کیا چیز ہے؟ رسول اللہ سے فرماتے ہیں اگر اس کا ایک قطرہ بھی دنیا کے اندر ڈال دیا جائے تو دنیا میں ایک بھی سبزہ باقی نہیں رہے گا، ایک بھی گھاس باقی نہیں رہے گی، ایک بھی پیڑ باقی نہیں رہے گا، پورا کا پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، اور ایسی خطرناک بدبو ہوگی کہ اس کی بدبو سے سارے انسان اور جنات مر جائیں گے، ساری مخلوقات مر جائیں گی۔ لیکن انسان کرے گا تو کیا کرے گا جب کھانے کے لیے کچھ ملے گا نہیں، جب کھانے کے لیے زقوم مل رہا ہوگا، غسلین مل رہا ہوگا۔ فرماتے اللہ حمیما وغساقا، ان کے واسطے کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا سوائے حمیم اور غساق کے۔ غساق کی تفسیر فرماتے ہیں جب جہنم میں جہنمی جل رہے ہوں گے، جلنے کی وجہ سے آپ جانتے ہیں جب آگ میں گوشت جلتا ہے اس کے اندر سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، قیح جس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے، گندگی بہنا شروع ہو جاتی ہے، وہ گندگی بہ کر ایک گڑھے میں جمع ہو رہی ہوگی۔ جب پینے کے لیے پانی مانگیں گے تو وہی پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، آج ہمارے کھانے میں نمک زیادہ ہو جائے تو ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اچھے سے اچھا پہنتے ہیں، سوتے ہیں، لیکن جن جہنمیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، جہنمیوں کو پہننے کے لیے کپڑا کیا دیا جائے گا؟ فرماتے ہیں ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ ابھی تو ریشم کے کپڑے پہنتے ہو، ابھی تو کاٹن کے کپڑے پہنتے ہو، ابھی تو فلا کوالٹی کا کپڑا ہمیں چاہیے، اس اعلیٰ کوالٹی کا ہمیں کپڑا چاہیے۔ جہنم میں کیا ملے گا؟ فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ، ایسے لوگوں کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، جو اور ان کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی سر کے اوپر ڈالا جائے گا۔ يُسْحَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ، اور وہ پانی جو ہے پیٹ کے اندر کی تمام چیزوں کو جھلسا کر کے رکھ دے گا۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان لوگوں کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، اور وہ ہتھوڑا کیسا ہوگا؟ دنیا کے ہتھوڑے کی طرح نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وہ ہتھوڑا ایسا ہوگا کہ اگر ساری دنیا کے انسان اور جنات مل جائیں اور ایک طاقت ہو جائیں اور ایک جگہ مل کر کے اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اٹھانا تو دور کی باتیں، ہلا بھی نہ سکیں گے، اتنا بھاری بھرکم ہتھوڑا ہوگا۔ اور کیا کیا جائے گا؟ لہم مقامع من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیها، اسی ہتھوڑے سے فرشتے ان کو ٹھکائی کر رہے ہوں گے۔ سوچئے اتنا بھاری ہتھوڑا کہ سارے انسان اور جنات مل کر کے اٹھا نہ سکے، جب سر پر پڑے گا تو سر کی کیا حالت بنے گی۔ تو یہ وہ چند عذابات ہیں، یہ وہ چند اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں جو دنیا میں بتا دی گئی ہیں قرآن کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، تاکہ ہم باخبر ہو جائیں، ہم متنبع ہو جائیں، ہم ہوشیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا، اس نے تنبیہ کرنا تھا، کر دیا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ غلطی ہماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا بھائی اگر اپنی مرضی کا زندگی جینا چاہتے ہو، اگر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو سوچ لو آخرت میں تمہیں آنا پڑے گا اور تمہیں کوئی چیز روک بھی نہیں سکے گی آنے سے، اور وہاں پر یہ ساری چیزیں بھگتنا پڑے گا، اور کوئی طاقت، کوئی عہدہ، کوئی سفارش کام بھی نہیں آئے گی۔ وہاں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا، فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کا سونا چاندی خزانہ لے کر کے انسان جائے اور اللہ تعالیٰ سے کہے اے اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ آپ لے لیجئے، بس مجھے کسی طرح نکال دیجئے جہنم سے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں۔ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، چیخ رہے ہوں گے، پکار کر رہے ہوں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل، اے اللہ ہمیں نکال دیجئے، ہمیں نکال دیجئے، ہم اچھے اعمال کریں گے، اب منمانی نہیں کریں گے، اب اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ایک بار بھیج دیجئے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے اللہ دیکھ لیا، سن لیا، جان لیا، سب کچھ ہم نے مشاہدہ کر لیا، بس ایک چانس دے دیجئے۔ نادو یا مالک، فرشتے کو پکار رہے ہوں گے
ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے، اس کو پکاریں گے اس کو پکاریں گے۔ جو جہنم کا داروغہ ہے اس کا نام مالک ہے، مالک کو کہیں گے نادو یا مالک لیقضی علینا ربک، ذرا اپنے رب سے کہو تھوڑا پھر سے نظر ثانی کر لے، ذرا پھر سے ہمارے معاملے میں غور کر لے، پھر سے ایک فیصلہ کر لے۔ تو کیا کہیں گے؟ انکم ماکثون، جواب آئے گا۔ اور جواب کتنے دن میں آئے گا؟ روایت میں آتا ہے کہ جب جہنمی لوگ جب جہنم کے داروغہ سے کہیں گے اپنے رب کو پکاریے، ذرا بلائیے، وہ ہمارے معاملے میں کچھ رحم کا معاملہ کرے، کچھ جو ہے فیصلے میں کچھ تبدیلی لے آئے، تو اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ جواب دے گا 1000 سال کے بعد، یعنی 1000 سال تک تو خاموش بیٹھا رہے گا، جواب ہی نہیں آئے گا۔ اور جواب بھی آئے گا تو کیا آئے گا؟ انکم ماکثون، تم کو یہیں رہنا ہے، تم کو اسی میں ٹھہرنا ہے۔ تو یہ وہ عذابات ہیں، یہ وہاں کی حالتیں ہیں۔ جب ان جہنمی دیکھیں گے کہ بھائی نکالنے کی گزارش تو قبول نہیں ہو رہی ہے، دوبارہ دنیا میں بھیجے جانے کی درخواست تو قبول نہیں ہو رہی ہے، تو کہیں گے کہ ذرا اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ دو یخفف عنا یوما من العذاب، ذرا ایک دن ہی مہلت دے دے، ایک دن عذاب میں کمی کر دیں، ایک دن عذاب کے اندر تخفیف لے آئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہیں گے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، تم چکھتے رہو جہنم کے عذاب کا مزہ، ہم تمہارے عذاب میں اضافہ کریں گے، کوئی کمی نہیں کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں باخبر کر دیا ہے۔ ہم کیا ہے، ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم تو دنیا کے کاروبار میں، دنیا کے چونچلوں میں پھنس کر کے نہ تو کبھی قرآن پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ کبھی تو نبی کا فرمان پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ پڑھنا نصیب ہوتا ہے، نہ سننا نصیب ہوتا ہے۔ بستروں سے ایسے چپکے ہیں کہ نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فجر میں نمازی خالی ہیں، ظہر میں نمازی خالی ہیں، عصر میں نمازی خالی ہیں، عشاء میں نمازی خالی ہیں۔ کسی بھی نماز کے وقت میں دیکھ لو مسجد لوگوں سے خالی ہے، بازار لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین جگہ جو ہے دنیا میں اللہ کی مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ جو ہے وہ بازار ہے۔ بازار آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں، کاروبار کی جو فیکٹریاں آباد ہیں۔ اگر ویران ہے کوئی چیز تو اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ویران ہیں، اللہ کا قرآن لاوارث پڑا ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہے، سننے کی توفیق نہیں ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کی حالت ہے، یہ ہم مسلمانوں کی جو ہے ہمارا اسٹیٹس ہے، ہم اس حالت پر آ گئے ہیں۔ وہ مسلمان جو جہنم کے عذاب کو سن کر کے تھرتھرا جایا کرتے تھے، ہمارے کانوں پہ کوئی جوں بھی نہیں رینگتی ہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ ہم ایسا دنیا میں جی رہے ہیں گویا کہ ہمیں اسی دنیا ہی میں رہنا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ جوان روز مر رہے ہیں، ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، بچے دنیا سے جا رہے ہیں، عورتیں جا رہی ہیں، بوڑھے جا رہے ہیں، مرد جا رہے ہیں۔ ہمیں اپنی موت کی کوئی پرواہ نہیں، ہم تو سوچتے ہیں وہ مرنا تھا مر گیا، ہمیں تھوڑی موت آنے والی ہے، ہم تو ابھی رہیں گے ہزاروں سال دنیا میں، ہمیں تو ابھی اسی دنیا میں رہنا، اسی کو آباد کرنا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبر کے اندھیری کیا چیز ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبر کے اندر کیا معاملہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تمہارے سامنے قبر کے احوال کھول دیے جائیں تو اپنے مردوں کو دفن کرنے سے انکار کر دو گے۔ وہ حالات پیش آتے ہیں، ہم سوچتے ہیں مرنے تھے مر گئے کوئی بات نہیں، قبر میں بھی، قبرستان میں بھی جا کر ہم ہنس رہے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جا کر کے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، ہمیں اپنی قبر یاد نہیں آتی، ہمیں اپنا انجام یاد نہیں آتا کہ وہاں پر ہمارے ساتھ بھی ایک دن ہم کو بھی اسی میں آ کر لیٹنا ہے، اسی مٹی کے ڈھیر کے تلے ہمیں بھی دفن ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو بتانا تھا بتا دیا ہے، نبی نے پہنچانا تھا پہنچا دیا ہے، کرنا نہ کرنا ہمارا کام ہے، یہ ہمارے سامنے ہے، ہمارے سامنے دونوں راستے کھلے ہیں، ہم چاہے رحمان کو چن لیں چاہے شیطان کو چن لیں، ہم چاہے ہدایت کو اپنا لیں چاہے گمراہی کو اپنا لیں، ہم چاہے جنت کے راستے پر چل کر کے جائیں چاہے ہم جہنم کے راستے پر چل کے جائیں، یہ ہمارے اختیار میں ہے، یہ ہمارے بس کی بات ہے۔ دنیا کی محفلوں کو جمانا ہو، شادی بیاہ کی تقریب کرنی ہو تو ایسی طور پر تیار ہو کر کے سج دھر کر کے دھس کر پہنچتے ہیں گویا کہ ابھی ہمیں جنت کا ٹکٹ ملنے والا ہے اور سیدھا ہمیں یہاں سے جنت کا داخلہ ملنے والا ہے۔ لیکن مسجد سے 5 وقت کامیابی کے لیے پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی ادھر ہے، تمہاری دکانوں میں کامیابی نہیں ہے، تمہارے کاروبار میں کامیابی نہیں ہے،
بستروں میں کامیابی نہیں ہے، گھر مکان تعمیر کرنے میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی کدھر ہے؟ اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، اللہ کی عبادت کرنے میں کامیابی ہے. لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے، ہمیں اس بات کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا، جس رب نے ہمیں دو آنکھیں دی، آنکھیں نہ دیتا اندھوں کی طرح گھوم رہے ہوتے، دنیا کی چیزوں سے، دنیا کے نظاروں سے ہم بے خبر ہوتے، دنیا کی چیزیں ہمیں نظر نہ آتی. اگر وہ رب ہم سے آنکھیں چھین لیتا تو ہم کس کے پاس جاتے آنکھیں لینے کے لیے؟ جس رب نے ہمیں کان دیے، اگر کان نہ دیتا ہم بہرے ہوتے، اپنوں کی بات نہ سن سکتے، دوستوں کی بات نہ سن سکتے. جس رب نے ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، دل دیا، دماغ دیا، رہنے کے لیے مکان دیا، پہننے کے لیے لباس دیا، ساری چیزیں دی، لیکن اس رب کا شکر ادا کرنے کے لیے، اس رب کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہمارے پاس 10 منٹ کا بھی وقت نہیں ہوتا ہے. اگر آپ 24 گھنٹے کی نمازوں کا اندازہ لگائیں گے کتنا وقت صرف ہوتا ہے؟ مشکل سے 2 گھنٹے. 22 گھنٹے اللہ تعالیٰ کہنا اپنے کاموں میں صرف کرو، نیند لو، آرام کرو، کاروبار کرو، جو بھی مرضی کرو. 2 گھنٹے تم عبادت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ، یہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے بوڑھوں کو بے آبرو کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو بے حرمت کیا جا رہا ہے، ہماری مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، ہمارے مکان لوٹے جا رہے ہیں. اللہ ہماری سنتا کیوں نہیں ہے؟ سنے بھی تو کس کی سنے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تھوڑی وعدہ فرمایا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے میں مکمل طور پر اللہ تعالیٰ صادق ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس معیار پر پہنچتے بھی ہیں کہ نہیں پہنچتے ہیں. ہم نے تو دنیا کو چنا ہے، ہم نے تو دنیا کی راحتوں کو چنا ہے، ہم نے تو دنیا کے زیب و زینت کو اختیار کیا ہے. ہمیں تو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا لباس اچھا کیسے بن جائے، ہمیں تو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا مکان عالی شان کیسے ہو جائے، ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ ہماری گاڑی قیمتی سے قیمتی کیسے ہو جائے، بھلے وہ کیسے بھی ہو. یہ ساری چیزیں ہماری تیار ہونی چاہیے. لیکن ہمیں یہ بات کی فکر نہیں ہے کہ کل جس قبر کے اندھیرے میں ہمیں لیٹنا ہے، جہاں پر نہ تو کوئی بلب ہوگا، نہ کوئی چراغ ہوگا، نہ کوئی بستر ہوگا، نہ کوئی پنکھا لگا ہوگا، اس قبر میں ہمیں کیسے لیٹنا ہے، وہ قبر ہمارے ساتھ کیسا معاملہ کرنے والی ہے، ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ چند وہ عذابات ہیں، وہ آخرت کے حوالہ ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے گئے ہیں. اور یہ چیزیں ہوتی کس لیے ہیں، یہ پیش کیسے آتے ہیں، اس کے لیے چند اعمال ہوتے ہیں، چند چیزیں وہ ایسی ہوتی ہیں، چند گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ عذاب بھگتنے پڑتے ہیں. اور وہ ان میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کفر و شرک ہے کہ کفر و شرک کی معافی اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گنہگار کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن جو بندہ کفر کے ساتھ دنیا سے جائے یا شرک کے ساتھ دنیا سے جائے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ عبادات کا ترک کرنا ہے. جہنم میں لے جانے کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ عبادتوں کا ترک کرنا ہے. اور عبادتوں میں سب سے اول نمبر جو ہے اور سب سے پہلا نمبر جو ہے وہ نمازوں کا ہے. سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اول ما يحاسب به العبد يوم القیامت الصلاۃ. رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اگر کسی چیز کا حساب ہونا ہے تو نماز کا ہوگا. اگر نماز صحیح نکل آئی تو دیگر اعمال کی طرف نظر جائے گی، دیگر اعمال کو دیکھا جائے گا، زکوٰۃ کو بعد میں دیکھا جائے گا، روزے کو بعد میں دیکھا جائے گا، صدقہ خیرات کو بعد میں دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم تو صدقہ خیرات کر رہے ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ سارے بعد کی چیزیں ہیں، سب سے پہلے نماز کو دیکھا جائے گا. اگر نماز کا کھانا خالی ہے تو پھر وہیں سے لوٹا دیا جائے گا، وہیں سے پھیر دیا جائے گا. پھر دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی. دیگر عبادتوں کی قبولیت کے لیے نماز شرط ہے. اگر نماز نہیں ہے تو دیگر عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کرتے فرمایا ہے کہ جنتی ان سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. کہ جنتی جب جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے داخل ہوئے، کیا وجہ تھی، کیا وہ گناہ تھا، کون سا وہ جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جہنم میں داخل کیا ہے، تو جہنمی کیا کہیں گے، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. آج امت کا 99% طبقہ بے نمازی ہے. مسجد میں آپ کے ایک صف بھی کسی نماز میں بھرنا مشکل ہو رہا ہے.
ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا ہم صرف جمعے کے نمازی ہیں؟ کیا جمعے کے دن ہم صرف مسلمان ہوتے ہیں، بقیہ دنوں میں ہم کافر ہو جاتے ہیں؟ کفر میں اور اسلام میں فرق جو ہے وہ نمازوں کا ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، نماز یہ جو ہے کفر کے درمیان ایک دیوار ہے، جو بندہ اس دیوار کو اٹھا دیتا ہے پھر اس کی ایمان اور کفر کی کوئی گارنٹی نہیں رہ جاتی۔ کس وقت وہ بندہ ایمان سے نکل جائے، کس وقت وہ کفر میں داخل ہو جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے، دوسری چیز جو ہے وہ حرام مال ہے۔ آج ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ مال آنا چاہیے، کیسے بھی آئے، تاکہ ہماری گاڑی اچھی ہو، ہمارا لباس اچھا ہو، ہمارا مکان اچھا ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو مہنگے سے مہنگے اسکول میں پڑھا سکیں۔ بھلے وہ مال آیا ہو کسی کا مال چوری کر کے، وہ مال آیا ہو کسی کا مال غصب کر کے، بھلے وہ سود کے ذریعے مال آیا ہو، رشوت کے ذریعے مال آیا ہو، یا اور بھائی بہنوں کا حقوق مار کر کے آیا ہو، کسی بھی طرح ہو، مال آنا چاہیے تاکہ سوسائٹی میں، معاشرے میں ہمارا ایک اسٹیٹس ہو۔ لوگ کہیں بھئی دیکھو اس کی بلڈنگ بڑی اونچی ہے، اس کی گاڑی بڑی مہنگی ہے، اس کا لباس بڑا عمدہ ہے، لہذا دنیا کو ہم دکھانے کے لیے، دنیا والوں کی نظر میں ہم اونچا بننے کے لیے اللہ کی نظر میں ہم مجرم بن جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت جسد غذي بالحرام، جس جسم کی پرورش اور جس بدن کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو، وہ بدن، وہ جسم جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ حرام مال سے جس جسم میں حرام مال داخل ہو جاتا ہے، پھر اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اس کی عبادت بھی قبول نہیں، اس کی نماز بھی قبول نہیں، روزہ بھی قبول نہیں، کوئی عبادت قبول نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا مثال دے کر کے فرماتے ایک بندہ آتا ہے بہت ہی پریشان حال، لباس پھٹا، بال پورا گندا، اور جو ہے تھکا حال ہے، پریشان حال ہے، اور آ کر کے اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ اللہ میری بات سن لے، اللہ میری دعا سن لے، اللہ میری دعا سن لے۔ لیکن فرماتے ہیں مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام فأنی یستجاب لہ، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ ہمارے خود اپنے اعمال ہیں۔ ہم نے اعمال ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر احوال آتے ہیں، ہمارے اوپر مشکلات آتی ہیں۔ آج کرونا وائرس کا بہانہ کر کے یہ ساری دیکھو نمازوں سے دور ہو گئے، عبادات سے دور ہو گئے۔ جو وقت تھا کہ ہم اللہ سے اتنا ہی زیادہ قریب آتے تاکہ آئندہ چل کر کے ہماری زندگی میں اس قسم کے عذابات نہ آئیں، اس قسم کی مشکلات اور بیماریاں نہ آئیں، ہم اتنا ہی زیادہ جا کر کے گھروں سے چپٹ کر کے بیٹھ گئے اور ہم جو ہے نمازوں سے غافل ہو گئے۔ یہ وقت تھا اللہ کو منانے کا، یہ وقت تھا اللہ کو یاد کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ تو دنیا میں تو آنسو بہانے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں تو اللہ کی حالت ایسی ہے، اللہ کے کرم کا یہ عالم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میرے سامنے آ کر کے 2 آنسو بہا لے، بھلے وہ 100 سال گناہ گاری میں اس نے زندگی گزاری ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن پریشانی ہماری یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں اللہ سے، ہم توبہ کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے میرے دوستو نمازوں کی پابندی کریں، حلال مال کا اہتمام کریں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں، اور زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، زندگی کی سچائی کو سمجھیں کہ ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں وہ زندگی گزاریں جس سے ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں، جس سے ہم شیطان کو راضی کر کے ہمارا کوئی بھلا ہونے والا نہیں ہے۔ ہم جس راہ پر چل رہے ہیں، جس زندگی میں ہم گزر رہے ہیں، وہ زندگی رب کو خوش کرنے والی نہیں ہے، وہ شیطان کو خوش کرنے والی ہے۔ بے نمازی کی زندگی، سودی زندگی، رشوت والی زندگی، حرام مال کھا کر کے زندگی، یہ وہ زندگی ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے، رحمان خوش نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمیں خوش اپنے رحمان کو کرنا ہے، اپنے رب کو کرنا ہے، جس رب کے پاس ہم سب کو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ ابھی جو نمازوں میں